ایک ساتھی نے سوال کیا ہے لیکن بڑا قیمتی سوال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ہم آج آپ ہم سب دیکھتے ہیں ہماری عبادتوں میں واقعتاً تاثیر نہیں ہے. جو تاثیر ہونی چاہیے، جو اثر ہونا چاہیے، یہ نمازیں، یہ اذکار، یہ عبادات ہمارے وجود پر ایک ایسا رنگ لائیں کہ ہم اللہ کے سچے مخلص بندے نظر آئیں. یہ عبادتیں ایسا رنگ لائیں کہ ہم دفتر میں، آفس میں، جہاں کہیں ہمیں دیکھنے والا دیکھے تو ہم اللہ کے مخلص بندے نظر آئیں. مساجد سے بھی تعلق ہے، عبادات سے بھی تعلق ہے، لیکن پھر بھی وہ مخلصی نظر نہیں آ رہی. وہ اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا. تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سائل نے بڑا اچھا سوال کیا ہے بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی عبادات کو محض جسمانی ایکسرسائز سمجھتے ہیں. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ عبادتیں محض جسم کی ہوتی ہیں. ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ان ساری عبادتوں میں صرف ہم اپنے جسم کو کھپاتے ہیں. جسم کی حاضری کو مسجد میں لے کر آتے ہیں، جسم کو لے کر آتے ہیں. جسم پہ پوری نظر ہوتی ہے، ہاتھ کس طرف ہیں، پاؤں کس طرف ہیں، انگلیاں کس طرف ہیں، کپڑے کس طرف ہیں. یاد رہے کہ عبادتیں تب ہی صحیح نمونے سے عبادتیں بنتی ہیں جب ان میں اس جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی گردش کرتی ہو. جسمانی حاضری کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی حاضری بھی ہو. ہم جیسے گھر سے نکلتے ہیں، آفس سے نکلتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاتھوں پہ نظر ہوتی ہے، انگلیوں پہ نظر ہوتی ہے، پاؤں پہ نظر ہوتی ہے. ہماری عبادتیں تب اثر کریں گی اسی طرح ہمارے دلوں پر بھی نظر ہو. میرے دل، میرا ذہن، میرا ضمیر کہاں پر ہے؟ عبادتیں تب اثر کریں گی جب ہم نماز پر نکلیں، ہم اپنے جسم کو بھی اس طرف لے کر آئیں تو ہمارا دل، ہمارا وجود یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہم گھر سے نکلیں، دکان سے نکلیں، وہ لکھا ہوتا ہے نا بعض جگہوں پر، سارے تعلق توڑ دو، اللہ سے تعلق جوڑ دو. یہ جملے ہی نہیں، بالکل حقیقت ہے. ہماری عبادتیں تب اثر کریں گی ہم نماز کی طرف نکلیں تو ہم نے سمجھو دکان کو، دفتر کو، بیوی، بچے، ان سب کو ختم کر دیا. اب ہماری یکسوئی کے ساتھ توجہ اللہ کی طرف ہے. ہم نکلتے ہوئے گاڑی پہ، سواری پہ، بیٹھتے، پیدل آتے، ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو. ہم اپنے مالک، ہم اپنے داتا، ہم اپنے بادشاہ کے در پر جا رکھیں گے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے. پورا آنے کا سفر اس کی طرف توجہ ہو. پھر جب ہم نماز میں آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کے دوران ہماری یہ سوچو کہ اس بادشاہ کی نظر، ہم نے تو اعضاء اپنے سیٹ کر لیے، لیکن اس کی نظر صرف اعضاء پر نہیں ہے، اس کی نظر ہمارے دل پر بھی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے فرمایا بھی تھا کہ وہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اس کی نظر تمہارے دل پر ہے. نماز کے اندر ہماری سوچ یہ ہو کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ہمارے دل پر ہے. ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ضمیر پوری توجہ کے ساتھ، خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے کھڑا رکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی عبادت کا طریقہ بتایا ہے. صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر باب سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، جبریل امین علیہ السلام کے پاس آئے اور سوال کیا. یہ جبریل کے ذریعے امت کو بتایا جا رہا ہے عبادت کیسے تاثیر والی ہوتی ہے. جبریل نے سوال کیا، مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں؟ پھر جبریل نے جواب ہی خود دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب آپ عبادت کرتے ہو آپ اس طرح کرو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسے ممکن نہیں تو کم سے کم یہ ہو کہ آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوں آپ کا یہ ذہن ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہم یہ جو نماز کے لیے 15-20 منٹ وقف کرتے ہیں یا دوسرے کام کاج کے لیے، ان سب کے کرتے ہوئے اگر ہمارا یہ ذہن ہو، ہم مکمل طور پر اپنے ذہن، اپنے ضمیر، اپنے دل، اپنے روح، اپنے وجود پر سب پہ کوشش کر کے قابو کر کے ان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں، روحانیت آ جائے، پھر دیکھو عبادتوں میں کتنا مزہ ہے. ذکر کا نبی کریم علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے. یہ تو ہمیں طریقے دیے گئے، ہم نے چھوڑ دیا. اس حدیث میں کیا کہا گیا کہ آپ یکسوئی کے ساتھ ذہن، ضمیر، دل، وجود سارا آپ اللہ کے سامنے کھڑا کر دو. آپ یہ 15-20 منٹ آپ پورے کے پورے جسمانی، روحانی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر آپ کی نماز رنگ لائے گی. آپ کا ذکر اس سے ہونا چاہیے. صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر ایک باب ہے، من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے سچے ذاکر کا تذکرہ فرمایا کہ جس کے لیے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے چھاؤں کا اہتمام ہوگا. فرمایا کون سا بندہ ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.
جو تنہائی میں اکیلائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذکار، یہ دعائیں، لیکن ان کے اندر صرف زبان شامل نہیں ہوتی۔ جو نبی کریم علیہ السلام نے نقشہ کھینچا ہے، ان کے اندر ان کا روح شامل گئے، ان کا دل شامل گئے، ان کی توجہ شامل ہے۔ وہ ایسے اللہ کو یاد کرتا ہے، ایسے رب کا ذکر کرتا ہے کہ اپنے مالک کو یاد کر کے، اس کی شان، اس کے رتبے، اس کی عظمت کو یاد کر کے، پھر اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی بے وفائیوں کو یاد کر کے وہ رو پڑتا ہے۔ وفاضت عینا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذاکر کے لیے خوشخبری ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ تو اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، ان سب نے یہی نقشہ کھینچا گیا۔ آپ جو سمجھ بیٹھے ہو کہ عبادت صرف جسم کی حاضری کا نام ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ پھر اگر آپ ایسے نمازیں پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے رہو، کبھی آپ کی عبادتیں رنگ نہیں لائیں گی، کبھی آپ پہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ یہ ساری عبادتیں تب رنگ لائیں گی جب آپ یہ سمجھیں کہ یہ عبادتیں جسم اور روح دونوں کے مجمع کا نام ہے۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو، اپنے وجود کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں، جھکاتے ہیں، رکوع کرواتے ہیں، سجود کرواتے ہیں، اللہ کی یاد ان کی زبانوں پر طاری کرواتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے روح، اپنے ذہن، اپنے قلب، اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ ہمارا ذہن، ہمارا وجود پوری طرح ساری دنیا سے تعلقات کاٹ کے، سب کو بھلا کے اس اللہ کو یاد رکھیں، اس کی یاد میں مگن ہو جائیں۔ یقین جانیں اگر ہم اس فارمولے کو اختیار کریں، جو فارمولہ ہم نے شریعت سے پایا گیا، ہمیں شریعت نے دیا گیا، جسم اور روح دونوں ملا کے روحانیت والی عبادت کرو۔ جب ہم اس طرح عبادت کریں گے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، آپ کے صحابہ عبادت کرتے تھے، ایسے مگن ہو کے عبادت کرتے تھے کہ دشمن تیر اندازی کرتا، زخمی ہوتے، لیکن ایسا اللہ سے تعلق جڑا ہوتا تھا کہ تیر لگانے والے نے تیر لگا دیا، جسم کٹ گیا، پھٹ گیا، خون بہنے لگا، وہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، ایسی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، یقین جانے بہت بڑی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، ہمیں بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہماری عبادتوں سے روحانیت ختم ہو چکی ہے، ہماری عبادتوں کے اندر صرف ایک خول ہے، جو جسمانی خول ہے، ہم اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو آئیے ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عبادتوں کو سنواریں، اپنی عبادتوں میں جسمانیت کے ساتھ ساتھ روحانیت کو شامل کریں۔